إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ مسلمانوں ایمان والوں تمہارے دشمن ہیں۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی دینے والی کتاب،
انسان نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، گمراہیوں سے، اندھیروں سے خود کو کیسے نکالنا ہے، یہ سارا چیپٹر ہمیں قرآن مجید سمجھاتا ہے۔ اور قرآن مجید اللہ نے اسی لیے اتارا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ اللہ فرماتے ہیں جو کتاب ہم نے اتاری ہے یہ لوگوں کو اندھیروں سے اور گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف اللہ کے حکم کے ساتھ لے جاتی ہے۔ تو اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی گمراہیاں ہیں، جتنے بھی فسادات ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے ہوں، اور ایک مسئلہ خاص طور پر جو ان دنوں کے اندر جس کو بڑا پھیلایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف زبان درازی کرنا، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگانا اور ان کو نعوذ باللہ من ذالک فاسق و فاجر اور فاحش قرار دینا، یہ سب کے سب گمراہیاں، جہالتیں، ان کا حل بھی اگر ہمیں ملے گا تو وہ قرآن مجید سے ملے گا۔ کیا خیال ہے، کیا قرآن مجید قیامت تک کے لیے اللہ احکم الحاکمین کا اتارا ہوا نصاب نہیں ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ اپنی ذہن سازی نہیں کرتے، ہم معاملات کو سمجھتے نہیں، ہم مولویوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جاہل سکالر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور صحیح سچی سچی آسمانی کتاب جس کا سٹیٹس لا ریب ہے اس کتاب کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی مر جائے تو ہم کہتے ہیں جی فاتحہ پڑھو، کسی نے دکان بنا لی تو وہ کہتا ہے جی بچے لے کے آؤ مدرسے سے، سپارہ ہاتھ میں ہو، آ کے یہاں پہ قرآن خوانی کر جائیں۔ کوئی اپنا گھر بنا لے، کوئی کاروبار شروع کر لے، وہ کہتا ہے جی مسجد سے بچوں کو لے کے آؤ، قرآن پڑھے یہاں پہ بیٹھ کے۔ کسی پہ مصیبت آ جائے تو گھر میں اعلان ہوتا ہے جی چلو سورہ یاسین پڑھو بیٹھ کے۔ ان کاموں کے لیے ہم نے قرآن مجید کو رکھا ہوا ہے، اور جب دنیا کے اندر فتنے ہوں، سازشیں ہوں، اور مسلم امہ کو گمراہ کرنے کے لیے کافر ایری چوٹی کا زور لگا رہے ہو، تب ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو پسے پشت پھینک دیتے ہیں، جبکہ ہمیں ہمارا رب قرآن میں ہی یہ بات کہتا ہے، لوگوں ان کنتم ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، تمہیں کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، شک پڑ جائے، ذہن پختہ نہ رہے، تم نے ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے، وہ تمہیں دین بتائیں گے، قرآن بتائیں گے، حدیث بتائیں گے، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ذلت ہمارا مقدر، ہم نے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا، دنیا کے اندر ذلیل ہونا، خوار ہونا، پیچھے رہ جانا، حقیر ہو جانا، یہ ہمارا مقدر بن گیا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی، فرمایا جُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اے اللہ جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا ذلت، حقیر پن اس کے مقدر میں لکھ دے۔ ہم تو ان ذلتوں کو آج بھگت رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر۔ تو سادہ سی بات ہے عزیز بھائیو، ہمیں دنیا کے اندر کوئی بھی چیلنج ہو، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، اس کا حل صرف دین اسلام کے اندر، صرف قرآن کے اندر، صرف حدیث کے اندر، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی کی رائے، کسی کی عقل، کسی کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات حجت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن میں کہتا ہے لوگوں 3 طرح کے دشمن ہیں تمہارے، ان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے تم نے۔
پھر ان کی چالوں سے، ان کی سازشوں سے، ان کے بنائے گئے پروگرامز سے خود کو بچانا، اے اہل ایمان یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک طبقہ یہودیوں کا اللہ نے کہا سب سے زیادہ اگر دشمنی میں سخت ہیں ان تینوں میں سے تو وہ یہودی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہودی فرمایا سب سے زیادہ دشمن، سب سے قریب دشمنی میں اہل یہود۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو، ان کافروں کو اپنا دشمن سمجھتے نہیں۔ ہماری تو دوستیاں، تعلقات، حتیٰ کہ ہمارے گھر میں بنے ہوئے ڈرائنگ روم کا سٹائل، وہ بھی ہم کہتے ہیں میں یہودیوں عیسائیوں سے مل جائے میں اپنا ڈرائنگ روم اس طرح کا بنا لوں۔ جان ہم نہیں چھوڑتے، جبکہ اللہ ان کو قرآن میں اہل ایمان کا دشمن قرار دیتا ہے۔ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، یہودی سردار بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب اس کی بیٹی ہیں۔ کہتی ہیں ہم مدینہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا، ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے تو میرے ابا نے نا میرے چچا کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ، تورات ہم بھی پڑھتے ہیں، تورات کے اندر محمد رسول اللہ کی نشانیاں تھیں کہ وہ نبی ایسا ہوگا ایسا ہوگا، جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ یہ جو محمد آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے کیا یہ واقعتاً حقیقی نبی ہے؟ اندازہ کرنا اہل یہود کی دشمنی کا۔ کہتے ہیں میرا چچا گیا، جا کے سارا جو کچھ اس نے دیکھنا تھا وہ دیکھ کے واپس آیا۔ کہتی ہے میں اپنے ابا کے پاس بیٹھی ہوئی واپس آیا، میرے ابا نے پوچھا سناؤ تم نے اس شخص کو کیسا پایا ہے؟ کہتے ہیں میرے چچا نے زمین سے تنکا اٹھا کے کہا کہ اتنا بھی فرق نہیں ہے، جو نشانیاں تورات میں اللہ نے بیان کر دی ہیں اس نبی کی من وعن، وہی نشانیاں اس محمد کے اندر پائی جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مان گئے نا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، مان گئے۔ قرآن بیان کرتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہا یہ یہودی اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے حقیقی بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طرح یہ نبی کو پہچانتے ہیں۔ ان کو کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے نبی ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے چچا نے میرے ابا سے کہا کہ پھر کیا کرنا ہے، ایمان لانا ہے کہ نہیں؟ اور مسلمانوں ذرا غور کرنا، ہمیں سست رہنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ ہم صرف اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ قرآن میں ہمیں ہمارا رب کیا سمجھاتا ہے۔ کہتے ہیں میرے ابا نے کہا ملحمۃ کتبت علینا، یہ ایک جنگ ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے، ہم اس جنگ کے اندر اللہ کا مقابلہ کریں گے۔ اور اس کے پیچھے حسد ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا آج تک نبی ہمارے خاندان سے آتا رہا، جب آخری نبی کی بات آئی جس کو ساری دنیا کا نبی بنانا تھا اللہ نے ہمارے تایا کی نسل سے بھیج کے اس کو عزت دے دی ہے، ہمیں مسترد کر دیا ہے، یہ اللہ نے ہمارے ساتھ جنگ کی ہے، ہم اس جنگ کے اندر اللہ کا مقابلہ کریں گے۔ اب ان کی سازشوں میں ایک بہت بڑی سازش، بہت بڑی سازش، میں کہتا ہوں سب سازشوں سے بڑی سازش اہل یہود کی وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا کے اندر غالب نہ ہو، اسلام کی مقبولیت نہ بنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دنیا کے اندر رائج نہ ہو۔ وہ ہمارے نبی کو ناکام ثابت کرنے کے لیے آج نبی کے ساتھیوں کو، نبی کے صحابہ کو جو ایمان کے پہاڑ تھے، ان کے خلاف بد زبانی کر کے ان کو ناکام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ رستہ ان کے پاس، اور یہ ان کی بہت بڑی سازش ہے۔ وہ کہتے ہیں جب صحابہ کو بات کرو گے نا تو پھر اعتراض جائے گا ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ تو ظاہر ہے صحابہ تو نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ ان کو بات کرو گے
نبی کے اوپر بات جائے گی، لوگ نبی سے متنفر ہوں گے، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم ناکام ثابت کریں گے۔ یہودیوں کی بہت بڑی سازش یہ ہے، اللہ کی قسم ناموس صحابہ دراصل ناموس رسالت ہے۔ صحابہ کی عزت، صحابہ کا وقار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، جنتی لوگ، کامیاب لوگ، اللہ کی جماعت، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ ہمیں اس پوائنٹ پہ یہ سوچنا ہے کہ ہمارے نبی کے ساتھی ناکام نہیں تھے، ہمارے نبی کے ماننے والے، نبی کے اوپر جانیں قربان کرنے والے یہ آپس میں لڑنے والے نہیں تھے۔ صحابہ کا دفاع در حقیقت نبی علیہ السلام کی رسالت کا دفاع ہے کہ ہمارے نبی وہ تھے جنہوں نے تربیت کی، جنہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرنے والا، لوگوں کے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرنے والا۔ ہمارے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو تیار کیا، ایسا تیار کیا کہ ان کی تعریفیں رب نے قرآن مجید کے اندر کر دی، معیار بنا دیا ان کے ایمان کو۔ میں کہتا ہوں کیسا وہ ایمان ہے کہ جس کو اللہ نے کہہ دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے، وگرنہ فَإِنَّمَا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر نبی کے صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا بدبختی میں ہوگے، ذلت میں ہوگے۔ تو یہودیوں کی یہ سازش کہ محمد الرسول اللہ کے دین کو ہم نے غالب نہیں ہونے دینا، اس کو ناکام ثابت کرنا ہے، اس کو ناکام کرنے کے لیے اس کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے ان کو گالیاں دو، ان کو اسلام سے خارج کرو، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاؤ، ابو بکر و عمر کو گالیاں دو، امہات المومنین کو گالیاں دو، ان کو اسلام سے خارج کرتے ہوئے تکفیر کے فتوے لگا دو۔ آپس کے اندر صحابہ کے جو تھوڑے بہت مسائل تھے کہ جن مسائل پہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ان مسائل کو اجاگر کرو تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ، نوجوان سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، ظاہر ہے قرآن و حدیث تو ہم پڑھتے نہیں نا، تو سوشل میڈیا سے ہم دین لیتے ہیں، یہاں پہ ایسے بندے بٹھا دو جو مسلم جوانوں کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی نفرت کو پیدا کریں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے عزیز بھائیوں، آج وہ اپنی سازشوں کے اندر کامیاب جا رہے ہیں۔ جتنے زور سے، جتنی شدت سے ان کی سازش ہے، اتنی شدت کے ساتھ صحابہ کے ساتھ ہمارا تعلق، محبت، قسم اللہ کی وہ نہیں ہے۔ ہماری وہ محبت نہیں ہے صحابہ کے ساتھ، میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر ہماری محبت ہوتی نا صحابہ سے، ہم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان جیسا بنانے کی کوشش کرتے۔ ہم نمازوں میں دیکھتے ان کو، روزوں میں دیکھتے ان کو، عبادات میں ان کو دیکھتے، دعوت و جہاد میں ان کو دیکھتے، ان کو اپنا رول ماڈل بناتے، اپنا آئیڈیل بناتے، ان کے قصے ہم پڑھتے، ہمیں پتہ ہوتا ابو بکر و عمر کی سیرت کا، عثمان و علی کی سیرت کا، امیر معاویہ کی سیرت کا، ہم ہر چیز کو جاننے والے ہوتے۔ آج اگر ہم نہیں جانتے تو ہم نے اتنی شدت کے ساتھ محبت نہیں کی جتنی شدت کے ساتھ آج یہودی ان کو صحابہ کو معاذ اللہ گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے ہمارا۔ اگر ہمارے ایمان اس طرح مضبوط ہوتے نا، اگر ہم صحابہ سے حقیقی محبت کرتے، قسم ہے اللہ کی، آج کوئی کالے کپڑے والا، کالے دل والا، صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والا، اس کو کبھی جرأت ہی نہ ہوتی کہ وہ ابو بکر و عمر کے خلاف اپنی زبان کو گندا کرے۔ ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم نے کبھی خود کو نہیں پرکھا، ہم نے کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکا۔ کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی داڑھی نہ رکھے، کوئی اسلام سے دور ہو جائے، ہماری زبانوں پہ بڑی جلدی فتوے کہ تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، لیکن یقین مانے عزیز بھائیوں، کبھی ہم نے اپنے نفس کو نہیں ڈانٹا کہ یار میں بھی تو اسلام سے دور ہوں، میں بھی تو صحابہ سے دور ہوں۔ اگر ہم ایمان میں پختہ ہوتے اور حقیقی معنوں میں صحابہ کی جماعت کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل بنا لیتے، اللہ کی قسم کسی کو جرأت نہ ہوتی صحابہ کے خلاف بکواس کرنے کی۔
اور ہم سست رہے، اور بدقسمتی سے آج بھی ہم سست ہیں، آج بھی ہمارے اندر ایمانی غیرت کوئی نہیں۔ گالیاں دینے والے گالی دے جاتے ہیں، باتیں کرنے والے باتیں کر جاتے ہیں، ہمارے اندر وہ غیرت ہی نہیں، ہمارے پاس دلیل کی قوت ہی نہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی محاذ پہ بیٹھ کے ان کی زبانوں کو لگام دے سکے۔ قسم ہے اللہ کی، ہمارے پاس یہ دولت ہی نہیں ہے۔ کافر ہمیں پھاڑ رہے ہیں، وہ نبی کے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، معاشرے میں ان کا غلط رویہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا جس کی وجہ سے ہمارے پاس دلیل ہی کوئی نہیں، جبکہ اللہ قرآن میں صحابہ کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے، اللہ خود دفاع کرتا ہے ان کا۔ اللہ نے کہا نا، جب ان کو کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، تو آگے سے منافقوں نے کہا معاذ اللہ، یہ صحابہ کی جماعت تو بیوقوفوں کی جماعت ہے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائے اس طرح جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے۔ اللہ کا الحاکمین نے صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے اگلی ہی آیت میں فرما دیا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہا صحابہ بیوقوف نہیں ہیں، یہ ظالم خود بیوقوف ہے۔ اور کبھی منافق کہتے جنگ سے واپسی پر لئن رجعنا الی المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، عبداللہ بن ابی نے کہا، کہتا ہے میں واپس جاؤں گا نا مدینہ میں، تو میں جا کے سب سے زیادہ عزت والا جو ہے، خود کو کہا سب سے زیادہ معاذ اللہ ذلیل کو، یعنی محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکال دوں گا۔ اللہ کا الحاکمین نے آیتیں اتاری، اور اللہ نے اس آیت میں صرف اپنے نبی کا ہی نہیں صحابہ کی بھی تعریف کر دی، کہا وَلَكِنَّ الْعِزَّةُ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں عزت والی ذات اللہ کی ذات ہے، عزت والی ذات اللہ کے بعد اس کے رسول کی ذات ہے، اور رسول کے بعد وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کی ذات ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق لوگ علم ہی نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے چنا ہے، مسند احمد میں حدیث ہے کہ جب اللہ نے اپنا آخری نبی بنانا تھا، اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو جھانکا، سارے کے سارے لوگوں میں سے دل اگر پسند آیا تو وہ محمد الرسول اللہ کا پسند آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چننے کے بعد پھر اللہ کا الحاکمین کہتے ہیں ہم نے ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو جھانکا تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل پسند آئے، ہم نے ان لوگوں کو پاک دلوں والوں کو نبی کا ساتھی بنا دیا، اور اللہ آسمانوں سے آیتیں اتار کے صحابہ کرام کو سلامتی بھیجتا ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہ اللہ اپنے ان بندوں پر سلامتی بھیجتا ہے جن کو اللہ نے اپنے نبی محمد کے لیے خود چن رکھا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہوتے نا، قرآن سے رہنمائی لیتے، ہم کبھی صحابہ کے خلاف باتیں نہ کرتے۔ میں کہتا ہوں ایک گروہ تو ہے ہی، اس کا تو کام ہی یہ ہے، جو رافضی قسم کے لوگ ہیں ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ دجل ہو، فساد ہو، اور وہ معاذ اللہ گستاخیوں کی حد کراس کر چکے ہیں۔ ہمارے اپنے لوگ صحیح عقیدوں والے، اہل ایمان، اہل اسلام، خود کو صحابہ کا محب سمجھنے والے، ان کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو گئیں۔ وہ بھی جب سال بعد یہ موقع آتا ہے نا تو جنگ جمل اور صفین کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو معاملات تھے ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ڈھیلا سا منہ کر کے کہہ دیتے ہیں جی میرا ذہن یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ امیر معاویہ غلطی پر تھے۔ اور بھائی ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے، کس نے ہمیں یہ اتھارٹی دی ہے
کہ آج ہم 1448 سال بعد بیٹھ کے اپنے محدود سے دماغ کو، کہ جس دماغ کے اندر غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، یعنی جس کے اندر طہارت نام کی چیز ہی کوئی نہیں، اس دماغ سے ہم صحابہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور ان کے سامنے ہم عادل بن کے بیٹھے ہیں، منصف بن کے بیٹھے ہیں، قاضی بن کے بیٹھے ہیں۔ آج ہم فیصلہ کریں گے کہ کون حق پہ تھا اور کون حق پہ نہیں تھا۔ یہ ہمارے صحیح عقیدہ رکھنے والوں کو بھی یہ موت پڑتی ہے، اور اس کا ریزن ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ بات عزیز بھائیوں، سب باتوں کی ایک بات ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے، یقین مانے سینکڑوں آیات ہیں صحابہ کی عظمت کے اوپر، اور اللہ کے فضل سے میں ان آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں۔ وقت تھوڑا ہے، بیان نہیں کر سکتے، لیکن سینکڑوں آیات ہیں صحابہ کی عظمت کے اوپر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، وہ جو دین، وہ نصاب جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے دماغ بھی خراب ہو گئے اور ہم صحابہ کرام کے اوپر جج بن کے بیٹھ گئے، لوگوں کو بتانے لگ گئے کون حق پہ تھا اور کون غلطی پہ تھا۔ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے قرآن میں؟ وَكُلًّا، کل کا اطلاق ہر چیز کے اوپر ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہا یہ جتنے بھی ہیں صحابہ کرام، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ کا الحاکمین نے جنت کا فیصلہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جن کو اللہ نے معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ نے معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دے دیا۔ آج ہم کس منہ سے بیٹھ کے ان کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں؟ اور کبھی سوشل میڈیا پر جواد نقوی جیسے بیٹھ کے وہ بھی تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں امیر معاویہ کی تکریم نہیں کرتا۔ اور ظالم تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ہے کون؟ اور جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ دے، جن کی اداؤں کو رب تعالیٰ قرآن مجید میں آیات بنا کے اتار دے، جو نبی کے حکم پر اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، اپنی جان اللہ کے رستے کے اندر قربان کر دیں۔ تو آج کس چیز کے اوپر بات کر رہا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ہے کون؟ تجھے جانتا کون ہے؟ عربی کا ایک مقولہ ہے، انفن فی الماء و استن فی السماء، ناک پانی میں اور پشت آسمانوں کی طرف۔ یہ حیثیت ہے ان لوگوں کی، عقل کوئی نہیں، دماغ کوئی نہیں، پشت کی جگہ پہ دماغ ہے اور دماغ کی جگہ پہ پشت لگی ہوئی ہے، اور تبصرے کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ عزیز بھائیوں، ان مسائل سے اپنے آپ کو نکالیں، نہ تو ہم سے قبر میں ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جانا، نہ حشر میں پوچھا جانا ہے۔ ہمیں ان چیزوں میں پھنسا کے، الجھا کے ہمیں ہمارے دین سے دور کیا جاتا ہے، ہمیں اسلام سے دور کیا جاتا ہے، ہمارے ایمان کا جو اصلی لیول ہے اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور ہم ان چکروں میں پڑ کے اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں، برباد کر لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہی ہے وہ کافروں کی سازش کہ جس کو وہ مسلم امہ کے اندر ڈال کے، ان کو آپس کے اختلافات میں ڈال کے، صحابہ تو ایسے تھے، وہ معاذ اللہ لٹیرے تھے، وہ تو حکومتوں کے بھوکے تھے، وہ تو لالچی تھے، وہ اپنوں کو ترجیح دیتے تھے، دوسروں کو پیچھے کر دیتے تھے۔ ان چکروں میں پھنسا کے، دماغوں کو خراب کر کے، دعوت و جہاد کے عظیم الشان مشن سے آج مسلمان جوانوں کو روکنے کی مذموم سازش کر رہے ہیں۔ اور ہم اتنے سست ہیں اور اتنے کوتاہ ہیں کہ ہمیں دنیا کے معاملے میں ہم سے کوئی بات کرے نا تو ہم سمجھتے ہیں ساڑھا بڑا سیانا ہی کوئی نہیں، اور دین کے اندر ہم اتنے کمزور، اتنے سست، قسم اللہ کی ہمارے جوان کے پاس دلیل نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ کبھی جی وہ ممبروں پہ گالیاں نکلواتے تھے، ذرا بات کو سمجھنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی بکنا یہ فسق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ ممبروں سے گالیاں نکلواتے تھے ایک دوسرے کو، یہ تبصرے ہمارے جوانوں کے امیر معاویہ کے خلاف رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ فسق۔ تو معاذ اللہ یہ ذہن بن گیا کہ جو صحابہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے وہ فاسق تھے،
لیکن اللہ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوق وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ کہتا ہے صحابہ کی جو جماعت ہے نا، ہم نے ان کے دلوں کے اندر فسق کی کراہت، اللہ کہتے ہیں ہم نے پیدا کر دی تھی۔ گالی دینا فسق ہے۔ صحابہ اگر گالیاں دیتے تھے معاذ اللہ وہ فاسق ہوئے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فاسق ہونا، فسق و فجور اور نافرمانیاں ہم نے صحابہ کے دلوں سے ویسے ہی نکال باہر پھینکی تھی۔ صحابہ تو ان چیزوں سے محبت پسند کرتے ہی نہیں تھے ان کو۔ اب اللہ کی بات سچی ہے یا ہماری بات سچی ہے؟ لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر کیا چیز اللہ نے صحابہ کے لیے محبوب بنائی، ان کے لیے کیا پسند تھا اللہ کو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کا ملحق امین نے صحابہ کے دلوں کے اوپر ایمان کو مزین کر دیا، محبوب بنا دیا۔ وہ ایمان سے محبت کرنے والے، ایمان ان کے دلوں کی زینت تھا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ایمان کو نقش کر دیا تھا۔ وہ ایمان کے پہاڑ لوگ، اور یہ جو رافضی گروہ ہے، اللہ اکبر، یہ صرف اہل بیت کے اندر، اہل بیت کا مسئلہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اور قیامت تک آنے والے میرے امتیوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں خبردار کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ اہل بیت کو گالی نہیں دینی، ان کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اپنی مرضی سے جس کو مرضی اہل بیت میں شامل کر دیا، جس کو مرضی نکال دیا۔ اور جو رافضیوں کا ٹولہ، یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو تو ویسے اہل بیت میں مانتا ہی نہیں۔ سب سے بڑی غلطی، جرم، مرضی کا دین، مرضی کے مسائل، جس کو ہم چاہیں شامل کر لیں، جس کو ہم چاہیں نکال باہر پھینکیں، وہ اہل بیت ہے۔ اور نبی کی بیویوں کو معاذ اللہ فاسقہ، فاحشہ، فاجرہ کے لقب دیتے ہوئے ان کی تکفیر تک کے قائل ہیں یہ لوگ۔ اور خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ جتنے بھی صحابہ ہیں، سب کو کفر کا فتویٰ دینے والے یہ لوگ۔ بدنام کس کو کیا جا رہا ہے؟ نبی کی جماعت کو، ان لوگوں کو جو نبی کے ساتھی ہیں، جن کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ابو بکر کی کیا شان ہے، عمر کی کیا شان ہے، ہمیں ہر چیز کا علم ہے، لیکن ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ دلیل کے میدان میں ہم مرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو مرضی، جون سا مرضی اٹھتا ہے وہ آ کے باتیں کرتا ہے صحابہ کو، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے اس کو کیا بات کرنی ہے، کیا جواب دینا ہے، کیسے دفاع کرنا ہے۔ علم کی طاقت اپنے اندر پیدا کریں، علم سے محبت پیدا کریں، دلیل کو پڑھیں، ابو بکر کی سیرت، عمر کی سیرت پڑھیں، اور یہ عقیدہ بنائیں کہ ابو بکر و عمر بھی اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا صحیح بخاری میں ہے، 3688 نمبر روایت ہے۔ محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں، اے ابا جان مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل آدمی کون سا ہے؟ حضرت علی سے پوچھا جا رہا ہے، اور حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بیٹا کہتا ہے میں نے پھر پوچھا کہ ان کے بعد کون افضل ہے؟ کہتے ہیں میرے دل میں خیال یہ تھا کہ یہ اپنا نام لیں گے، لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو بکر کے بعد دنیا میں سب سے افضل عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ عزیز بھائیو، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو نہیں پڑھا۔ ہم نے قرآن و حدیث میں اہل بیت کے ساتھ ابو بکر و عمر کی، صحابہ کی کیا محبت تھی، ہم نے اس کو نہیں پڑھا۔ اگر ہم پڑھتے تو ہم دیکھتے کہ صدیق اکبر ہی ہیں جو کبھی حسن و حسین کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کے پھر رہے ہیں،
اور جو ان کو دیکھ کے کہتے ہیں حضرت علی کو سامنے کھڑا کر کے، علی ان کی شکل تمہارے اوپر نہیں ہے، ان کی شکل اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی۔ ہم پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا نا، لیکن ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا، اور اللہ نے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ جب قرآن و سنت کو چھوڑ دو گے تو فتنوں کے اندر پڑ جاؤ گے۔ ہم فتنوں کا شکار بن گئے، ہم یہودیوں کی سازشوں کا حصہ بن گئے، وجہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے نبی کا فرمان چھوڑ دیا۔ اور صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان تکمیل کے درجے کو پہنچتا ہے جب صحابہ سے محبت کی جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، کہتے ہیں ہمارے جو اسلاف تھے نیک لوگ، وہ اپنی اولادوں کو ابو بکر و عمر سے محبت کرنا اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت یا سنت حدیث کا علم ہمیں سکھایا جاتا تھا۔ جیسے قرآن کی آیت سیکھی جاتی ہے نا، جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث سیکھی جاتی ہے، کہا اس طرح ہمارے اسلاف ہمیں ابو بکر اور عمر کی محبت سکھایا کرتے تھے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، صحیح بخاری کو اٹھاؤ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے اس سے پہلے کبھی کسی فرمان پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اور وہ فرمان کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انت مع من احببت، کہ انس تو قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں آج انس بن مالک اپنا یہ تبصرہ کر رہا ہوں، فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، کہتے ہیں میں انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کرتا ہوں میں نبی علیہ السلام سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی میں بڑی محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ قیامت والے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا، بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، ان سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے، وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں ابو بکر و عمر جیسے عمل نہ بھی کروں پھر بھی مجھے قیامت والے دن ان کا ساتھ مل جائے گا، کیونکہ میرے دل میں ان کی محبت ہے ہی بہت زیادہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، اور نبی علیہ السلام سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھنا یہ عناد اور منافقت ہے۔ اب یہ صحابہ کے تبصرے، اور وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاری۔ آؤ عزیز بھائیو اپنی اصلاح کر لو، سازشوں کا حصہ نہ بنو۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ مسلمہ متفقہ اصول ہے، الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، اور عادل ہونے میں 5 چیزیں ہوتی ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور چوتھے نمبر پر فسق و فجور سے خالی ہونا، اور 5ویں نمبر پر ایسے عیب کا نہ ہونا جو صحابیت کے درجے کو دھبا پہنچاتا ہو، اس کو پریشان کرتا ہو، نقصان پہنچاتا ہو۔ یہ 5 چیزیں صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی تھی کہ صحابہ سارے کے سارے عادل، ان کے اندر کوئی فسق نہیں تھا، کوئی فجور نہیں تھا، نہ ان کے اندر کوئی ایسا عیب تھا جو ان کے صحابیت والے درجے کو دھبا لگاتا ہو اور ان کو معاشرے کے اندر معاذ اللہ ذلیل کرتا ہو۔ کوئی ایسا عیب صحابہ کے اندر نہیں تھا۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی، ان کو دعوت و جہاد کے لیے تیار کیا، اور صحابہ نے نبوی منہج پہ چلتے ہوئے پوری دنیا کے اندر اسلام کے ڈھنکے کو بچا دیا۔ جہاد کرتے کرتے وہ افغانستان تک پہنچتے ہیں، جہاد کرتے کرتے وہ کراچی میں سندھ تک پہنچتے ہیں۔ 100 سال کا دور صحابہ کا، پوری دنیا کے اوپر اسلام کی حکمرانی۔ یہ چیز دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے نبی کے صحابہ معاذ اللہ ان کے اندر کوئی کفر نہیں تھا، کوئی نفاق نہیں تھا، کوئی فسق نہیں تھا، وہ سب کے سب عادل لوگ تھے، نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے، نبی کی صحبت میں رہنے والے تھے، وحی کے اولین مخاطب تھے، نبی کے حکم پہ جانیں قربان کرنے والے تھے۔ اس چیز کو ہم نے مان کے پھر یہ دنیا سے منوانا ہے
کہ انشاءاللہ کفر ختم ہو جائے گا، شرک ختم ہو جائے گا، بدعات کا خاتمہ ہو جائے گا، رافضیت کو دبا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پہ غالب آئے گا۔ صحابہ کی محبتیں بچوں کو پڑھائی جائیں گی، بچوں کو سنائی جائیں گی، ابو بکر و عمر کی محبت پڑھائی جائے گی، اہل بیت سے محبت سنائی جائے گی، حسن و حسین کو ان کے لیے نمونہ بنایا جائے گا، اور یہ ہمارے جوان جب ان چیزوں کو اختیار کریں گے پھر یہ جنتوں کے اندر حسن و حسین ان کے سردار ہوں گے، اور یہ ان کی غلامی کے اندر رہ کے جنتوں کے اندر جائیں گے انشاءاللہ۔ کافروں کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اور جو بندہ صحابہ کی عظمت کو نہیں مانتا، میری بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی بات ہے، فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہا اللہ کے نبی نے جس نے کسی میرے صحابی کے خلاف بد زبانی کی اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور عامۃ الناس والناس اجمعین، سارے کے سارے لوگوں کی لعنت ہے اس شخص پر جو میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے گا۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ بندہ کبھی اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتا، رحمت سے دوری۔ جو بندہ صحابہ کے خلاف بولے گا اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اور کہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابی ہونا، میں کہتا ہوں ان کی زندگیوں پہ ہم نے کیا تبصرے کرنے ہیں، صحابی ہونا ہی بڑی عظمت والا عمل ہے۔ صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، ایمان لایا، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی وفات پا گیا، یہ ہوتا ہے صحابی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ دیکھو ذرا حدیث سنو، اللہ کے نبی کی جامع ترمذی کی حدیث ہے، پر میں آگ اس بندے کو چھو بھی نہیں سکتی جس نے اسلام کی حالت میں مجھے دیکھا۔ اور صرف صحابی پہ نہیں، فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں میرے صحابی کو دیکھا، تابعی، آگ جہنم کی اس کو بھی نہیں چھو سکتی۔ صحابی کا درجہ کچھ چھوٹا نہیں ہے، کتنا بڑا درجہ۔ اور اس کے بعد صحابی کے شاگرد تابعین، کہا ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی کیونکہ انہوں نے بھی اسلام کی حالت میں میرے صحابی کو دیکھا ہے۔ فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونا تو اپنی زبانیں بند کر لیا کرو، ان کی زندگیوں پہ تبصرے نہ کیا کرو۔ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہوا ہے، صحابہ کی عزتوں پہ حملے نہ کرو، اس بات کو بنیاد نہ بناؤ کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ آج ہم 1448 سال بعد اپنے دلوں میں صحابہ سے محبت اور احترام کا لیول بڑا اعلیٰ محسوس کرتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ 1448 سال بعد آج بھی اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی بڑی محبت ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اہل بیت کو دیکھا تھا، کیا وہ اہل بیت کے دشمن تھے؟ قطعاً یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ وہ بہترین زمانہ تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی نے 3 زمانوں کو بہترین زمانہ قرار دیا، کہا میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ سب سے بہترین ہے، میرے صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں تھی؟ یہ الزام ہے بہت بڑا صحابہ پہ، اور اپنی اصلاح کرنی ہے عزیز بھائیوں۔ اور جو بندہ صحابہ کے خلاف باتیں کرے گا، اللہ اکبر۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، 2-3 واقعے تھے، چلو ایک سنا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ایک عورت نے صحابی رسول سعید بن زید پر تہمت لگا دی، کہا جس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، اس صحابی نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ مروان بن حکم کا دور خلافت ہے، اس کو بلایا گیا، مروان بن حکم نے سعید بن زید کو بھی بلایا، اس عورت کو بھی بلایا۔ صحابی رسول سے پوچھتا ہے ہاں کیا آپ نے قبضہ کیا ہے؟ صحابی رسول، صحابی کیا بات کریں، صحابی تو حدیث کے بعد علاوہ بولتا ہی نہیں۔ حضرت سعید نے حدیث سنائی، کہا میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس بندے نے کسی کی زمین پر ایک بالشت بھی، ایک گٹھ جس نے کسی کی زمین پر ظلم کرتے ہوئے قبضہ کیا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 7 أَرْضِينَ، قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نے تو اپنے نبی کا یہ فرمان سنا ہوا ہے،
مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس عورت کی زمین کے اوپر قبضہ کروں؟ مروان بن حکم نے بری کر دیا، کہا چلے جاؤ۔ اب حضرت سعید نے دیکھا نا ٹھیس پہنچی تھی، انسان تھے، بد دعا بنتی بھی تھی، بد دعا دے دی۔ کہتے ہیں اللہ اگر یہ عورت ریاکاری کے لیے کھڑی ہوئی ہے اور یہ جھوٹ بول رہی ہے، اے اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، بڑھاپا اس کے اوپر آ جائے اور اس کی قبر اس کے گھر کے اندر ہی بنا دے۔ یہ بات دعا کی۔ وقت گزرنے کے بعد لوگ تبصرہ کرتے تھے، لوگوں نے یہ بات بیان کی، کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس عورت کو بڑھاپا بھی بڑی شدت کا آیا، اور جب اس کو موت کا وقت آیا تو اس کے گھر کے اندر ہی ایک کنواں تھا، نظر اس کو آتا نہیں تھا، نبینا ہو چکی تھی، اور وہ اس کنویں کے اندر جا گری، بعد میں اس کو کسی نے نکالا ہی نہیں۔ صحابی کی بد دعا اللہ نے قبول کر۔ ڈر جاؤ ان چیزوں سے عزیز بھائیو، جب نبی کہتا ہے کہ جب میرے صحابی کا تذکرہ ہو فَأَمْسِكُوا، رک جاؤ، دانشور نہ بنو، تبصرے نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، اپنے ایمان کی اپنے اعمال کی فکر کیا کرو۔ پھر ہمیں حق نہیں بنتا کہ جب صحابہ کی بات ہو تو ہم ان باتوں کے اوپر قاضی یا منصف بن کے بیٹھ جائیں۔ صحابہ کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ابوبکر و عمر نے مانا تھا۔ اللہ نے جو ان کی تعریفیں کی ہیں ہم ان کو بھی قبول کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے جو ان کے فضائل بیان کیے ہیں ہم ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔